अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी। हमारे आज के मौज़ूआत में सबसे पहले हम रॉन सुस्किंड की एक किताब पर बात करेंगे। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, किताब तो पुरानी है लेकिन इसको पाकिस्तान में मंज़र आम पर नहीं आने दिया गया। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो ये किताब है, ये मैंने पढ़ी है, दुरानी साहब ने भी पढ़ी होगी, हम दुरानी साहब से भी इस पर बात करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के दौर की बातें हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो की एक टेलीफोन कॉल का इसमें ज़िक्र है जो उन्होंने अपने बेटे बिलावल भुट्टो को की, जो उस वक़्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे। और उस टेलीफोन कॉल में क्या था वो हम आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे, और उसी कॉल के हवाले से दुरानी साहब से तज़िया भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि जब ऐसी कॉल्स इस तरह के सियासी लीडर्स की दूसरे मुल्कों के हाथ में आ जाएं तो फिर क्या होता है, इस कॉल के मंदरजात क्या थे। बात करेंगे दुरानी साहब से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, कुछ बात करेंगे नवाज़ शरीफ के एनआरओ की, कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के वालिद के हवाले से कुछ कहा, उस पर भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, ये किताब आपकी नज़र से गुजरी? जी गुजरी है जनाब। आपने भी इसका सफ़र 292 293 पढ़ा है? आपने तो हिफ्ज़ किया हुआ था, मैंने पढ़ा है। मैंने हिफ्ज़ किया पढ़ा है। ये किताब वैसे तो 400 सफ़ों की किताब है और पढ़ने से काबिल रखती है। मैं इसके ऑथर के बारे में थोड़ा पहले बताना चाहूँ। रॉन सुस्किंड अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से उन्होंने अपना कैरियर किया, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, 6 किताबें लिख चुके हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इस किताब में उन्होंने जो भी लिखा है उसके सबूत उनके पास मौजूद हैं और बग़ैर सबूत के वो कोई बात नहीं लिख रहे। तो दुरानी साहब एक तो मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने विनर ऑफ द पुलित्ज़र प्राइज़ भी है, उसने अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, उसने एक ही किताब नहीं लिखी, 6 किताबें लिखी हैं आज तक, और नेशनल अफेयर्स पे अमेरिका के लिखने का वो उसको एक्सपर्ट समझा जाता है कि अमेरिका के कौमी मामलात पर लिखने का। यहाँ मैं इंटरजेक्ट करूँगा, वहाँ जो किताब, जो रिसाला या जो आर्टिकल अमेरिका या बरतानिया में छपता है, उसके एक एक लफ्ज़ के लिए लिखने वाला और छापने वाला दोनों जिम्मेदार होते हैं, वरना उन्हें करोड़ों रुपए के फाइन्स हो जाते हैं कोई भी अगर चैलेंज अच्छा, कानून पाकिस्तान में भी यही है लेकिन अमल नहीं होता है। यहाँ जुडिशल प्रोसेस बहुत लंबा है, वहाँ डेफेमेशन सूट्स के फैसले बहुत स्पीडी से और बहुत एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी जाती हैं ताकि और कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। तो इस किताब में इसके सफ़ा 292 और 293 पर रॉन सुस्किंड लिखते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो और अमेरिका के दरमियान हनीमून चल रहा था और अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो को मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था और निगोशिएशंस में ब्रिज था अमेरिका, तो उस वक़्त अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो के टेलीफोन भी टेप कर रहा था ताकि उनकी बातें सुन सके। और ये टेलीफोन जितनी देर अमेरिका और बेनज़ीर भुट्टो के मुज़ाकरात होते रहे, तब मुसलसल वो अमेरिका जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की सारी गुफ्तगू सुनता था। तो ये नहीं है कि कोई एक टेलीफोन कॉल अमेरिका ने टेप की तो उसमें उनके ये हाथ लगे, एक मुसलसल अमल है वो कहते हैं जो वो कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनज़ीर के साथ इन्वॉल्व थे उस वक़्त। तो वो लिखते हैं कि इन मुख्तलिफ़ कॉल्स के दौरान एक कॉल उन्होंने बिलावल को की बेनज़ीर भुट्टो ने, जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की ने रिकॉर्ड की और उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है बकौल रॉन सुस्किंड के उस कॉल के मंदरजात रॉन सुस्किंड के पास भी मौजूद है। उस कॉल में बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल को अपने उन सीक्रेट और बैंक अकाउंट्स, आजकल बैंक अकाउंट्स की बड़ी कहानी है, चाहे सीक्रेट हो चाहे फेक हो। दुरानी साहब, बैंक अकाउंट्स की बहुत कहानी है आजकल, तो ये सीक्रेट वाले हैं, फेक नहीं है, ये असली वाले बैंक अकाउंट्स की बात हो रही, कोई फलूदे वाले में बैंक अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। रियल बैंक अकाउंट्स जिनमें बेनज़ीर भुट्टो की फॉर्च्यून पड़ी है, दौलत, बड़ी दौलत, वो कहते हैं ह्यूज मनी जिन अकाउंट्स में पड़े हैं, उनकी तफसीलात उन्होंने बिलावल को बताई। और जब ये फ़ोन कॉल NSA को मिल गई तो वो लुढ़ियाँ डाल रहे थे कि अब हम बेनज़ीर भुट्टो से जो काम लेना चाहते हैं, अगर वो अब ये फ़ोन कॉल, उनका मतलब था कैरेट एंड स्टिक का काम देगी। वो ऑथर लिखता है कि ये जो फ़ोन कॉल है ये कैरेट एंड स्टिक के तौर पे अमेरिकन इसे यूज़ कर रहे थे कि अगर बेनज़ीर प्यार से ना माने तो फ़ोन कॉल से माने, फ़ोन कॉल से ना माने तो प्यार से माने।
آپ کیا کہیں گے اس سارے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل، جب سے یہ تمام حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ نے تو بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ، میں نے بھی دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا آپ جو ہے وہ کمزور محسوس ہونا شروع ہو. اچھا، کیا وجہ؟ کہ آپ کے وہ لیڈر جنہوں نے آپ کے ملک پہ حکمرانی کرنی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی باتیں ان کے خلاف گواہ بن کے غیر ممالک کی ایجنسیوں کے پاس پڑی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 2008 کے اندر جب یہ کتاب لکھی گئی، اس سے پہلے یہ ساری گفتگو ٹیپ ہوئی، میں نے خود بھی وہ جو سارا پروسیس تھا اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، جو مذاکرات کا تھا اس پہ کبھی بات کریں گے. آپ تو لیکن سنے ساتھ بھی تھے ابو ظبی میں، آپ بتاتے نہیں ہیں، آپ ساتھ بھی تھے. یہ جو آخری اب جو حقیقت 10 سال بعد آج پبلک نیوز کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت 10 سال تک چھپی کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ حقیقت جو یہ کہتی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب بلاول صاحب سے بات ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے ان تمام اکاؤنٹس اور ان مالیاتی جو ذخائر تھے، جسے آپ مال مسروقہ کہتے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور وہ جب این ایس اے کے پاس چلا گیا تو این ایس اے نے آپ کے بقول لڈیاں ڈالنی شروع کر دی کہ اب یہ خاندان ہمارے لیے زیادہ یوزفل ہو گیا ہے چونکہ اس کی ونریبلٹی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہوگی. وہاں کی ایجنسیوں نے کوئی 10 سال نہیں لگائے ہوں گے کہ ان اکاؤنٹس تک پہنچے، وہ اسی وقت پہنچ کے انہوں نے اسپاٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے سارے فیکٹس اپنے قبضے میں لے کے انہوں نے کہا کہ ان کی شارک کے اوپر اب ہمارا ہاتھ آ گیا. اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جب 2008 کے بعد پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ایسا نہیں کہ انہیں امریکیوں کو بھی پیپل پارٹی کو لانے کی بڑی جلدی تھی اس دیکھیں. اور اگر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکنز اس پہ خوش ہوئے کہ اب بی بی ان کے سامنے ونریبل ہو گئی ہیں، اب بی بی تو ونریبل ہوئی، آپ یہ اندازہ کریں کہ آج کی ڈیٹ پہ ان کی نظر میں بلاول صاحب کتنے ونریبل ہوں گے. نہیں تو بلاول تو تب بھی ونریبل ہوں گے جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت تو بچے تھے نا، اب تو بڑے ہو گئے ہیں. اس وقت اسی ونریبلٹی کو دیکھیں کہ زرداری صاحب نے کس طرح اس کے آگے سرنڈر کیا یا اس کے آگے انہوں نے مکمل طور پہ انہیں جھکنا پڑا کہ 2008 سے لے کر 2013 تک جو پاکستان کی امریکہ کی ایمبیسی تھی وہ در حقیقت بلیک واٹر کو ویزا ایشوئنگ اتھارٹی بن گئی تھی. پاکستان کے اندر بلیک واٹر ایسے پھرتی تھی جیسے کہ وہ چراگاہ میں بکریاں پھرتی ہیں. اور پورے پاکستان کے میں اگر آپ کو ٹوکوں نا تو اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آنا چاہتی تھیں تو وہ اپنے ساتھ مارک سیگل نے ان کے لیے بلیک واٹر کے کمانڈوز ارینج کیے تھے جنہیں اس وقت پرویز مشرف نے ویزے نہیں دیے تھے. بلیک بعد واٹر میں تو فری ویزا پالیسی آ گئی. ویزا نہیں ملتا تھا ان کو زرداری صاحب کے آنے کے بعد جو ہے ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی. مطلب انہیں تو ان کا امریکہ میں جو پاکستان کی ایمبیسی تھی وہ حقیقت میں ان کی ایک وہ بن گئی تھی، مطلب ویزا ایشوئنگ اتھارٹی بن چکی تھی. ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ پہ وہی بلاول صاحب، وہی زرداری صاحب اگر ان کی کرپشن کی طرف انگلی اٹھا دو تو وہ کہتے ہیں ملک کی سالمیت خطرے میں آ گئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. اگر ان کے جو مطلب اکاؤنٹس ہیں اور ان کی لوٹ مار ہے، ان کی اومنی کی جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. جمہوریت تو اس وقت خطرے میں آتی ہے جب غیر ممالک کے سامنے آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ایک کیرٹ بن جاتے ہیں اور ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سٹک بن جاتی ہیں جو ان کی پشت کے اوپر وہ مارتے ہیں اور ان سے جانوروں کی طرح وہ کام کراتے ہیں جو کام جو ہے کسی ملک کے اندر لیڈر تو کیا وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ پاکستان کی سورینٹی کو، پاکستان کی آزادی کے کمپرومائز ہونے کی وجوہات ہیں. میں بلاول سے مطالبہ کروں گا کہ اس کے اوپر وہ اپنا بیان دیں
کیا وہ اس کتاب کے حقائق کو تسلیم کرتے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں؟ اگر انکار کرتے ہیں، صرف بیان دینا کافی ہے؟ نہیں میں آگے آ رہا ہوں، اگر انکار کرتے ہیں تو 10 سال تک اس کتاب کے مندرجات کو انہوں نے امریکہ میں سو کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ وہ یہ تمام اکاؤنٹس میں رکھی ہوئی دولت جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان واپس لے کے آئے، اور میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اب 10 سال گزر چکے ہیں اس حقائق کو، وہ فوری طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور امریکہ سے یہ تمام معلومات لے کر ان معلومات کے پاس پڑے ہوئی جو دولت ہے، خواہ وہ زرداری صاحب کے پاس پڑی ہے یا بلاول صاحب کے پاس پڑی ہے، وہ ملک واپس لے کے آئیں۔ ہم تو ایسا ملک بن چکے ہیں جس کے حکمرانوں کو غیر ملکی ایجنسیاں ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھتی ہیں۔ اگر ہمارے لیڈر ہی غلام ہوں گے، آپ کو پتہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد این ایس اے نے یہ پالیسی بنائی کہ اگر بے نظیر نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں اور وہ پورے نہیں کریں گے تو ہم یہ لیک کر کے ان کو جو ہے پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پروسیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہی تو آج کا ہمارا سانیہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، وہ کسی کے غلام ہیں، وہ اپنی رانگ ڈوئنگز کے غلام ہیں، وہ اپنی لوٹ کی دولت کے غلام ہیں، اور وہ ان ملکوں کے غلام ہیں جن ملکوں میں ان کی دولت چھپا کے رکھی گئی ہے۔ آج پاکستان کے عوام کا سانیہ یہ ہے کہ اسی دولت کے سر کے اوپر وہ آج پاکستان کے عوام کو بلی کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کو لوٹتے ہیں، اور اگر ان کی لوٹ مار کی طرف کوئی انگلی اٹھا دے تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو گیا ہے۔ ہم نے تو 3 دفعہ میں وزیر اعظم رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے دادا وزیر اعظم رہے ہیں اور میرے باپ جو ہیں وہ صدر رہے ہیں اور میرا فلاں فلاں رہا ہے۔ آپ کے 20 دفعہ اور 4 دفعہ اور 5 دفعہ کے اقتدار نے اس ملک کے عوام کو کیا دیا ہے؟ سڑکوں پہ جا کے پوچھیں۔ وہ پانی سے محروم، وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم، وہ زندہ رہنے کے حق سے محروم، وہ ہسپتالوں سے محروم عوام جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا، ورنہ ہر دوسری کتاب کا اردو ترجمہ تو میرا تو جناب پورے پاکستان کے میڈیا سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کو لوٹنے والے اور پاکستان کو لوٹ کے امریکہ اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے گھٹنوں میں اور پاؤں میں گرنے والے لیڈروں کو آپ بے نقاب نہیں کریں گے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آج سے 10 سال پہلے، الیکشن سے پہلے، یہ حقائق جو ہیں یہ عوام کے سامنے لائے جاتے؟ کیا کسی پاکستان کے صحافی نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا پبلک نیوز نے ہی صرف اس خبر کو دینا تھا، یا پاکستان کے ہر نیوز ایجنسی کو اور ہر جو ادارہ ہے اس کو اس خبر کو اور اس انفارمیشن کو عوام کے سامنے لا کے عوام کے سامنے یہ پرنٹڈ میٹیریل ہے، ہم کوئی بریکنگ نیوز نہیں لے کے آئے، ہم آلریڈی ایکسپوزڈ نیوز لے کے آئے ہیں، آلریڈی ایکسپلائٹڈ۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کا سیف الرحمان نہیں پتہ لگا سکے تھے، یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو تھیں، یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے سوئس اکاؤنٹ جن کے اوپر این آر او ہوا تھا، جن پر سوئس میں خط لکھنے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ کلیئر ہے اس بک میں لکھا ہوا کہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کا کوئی تفتیشی ادارہ پتہ نہیں لگا سکا تھا، یہ خفیہ تھے اس وقت۔ اگر کوئی مہذب ملک ہو اور اس میں یہ انفارمیشن آ جائے تو وہ فرد تو کیا، وہ بچہ تو کیا، اس کی نسلیں بھی جو ہیں اس ملک میں سیاست نہ کر سکیں۔ یہ سیاست دانوں کے طور طریقے ہیں، یہ اقتدار میں رہنے والوں کے طور طریقے ہیں۔ اور میں کل بلاول صاحب کا ایک وہ سن رہا تھا کہ میرے دادا بھی وزیر اعظم رہے، میرے نانا بھی وزیر اعظم رہے۔ نہیں دادا نہیں، نانا ہاں، نانا کے والد بھی وزیر اعظم رہے۔ میں نے ان سے، میرا سوال یہ تھا کہ آپ تو نانا کے کارنامے گناتے ہیں اور باپ کی دولت چھپاتے ہیں۔ اچھا، ان کے باپ کے بارے میں بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ کرپٹ ترین پلے بوائے 10%۔ اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ میں یہ دیکھیں یہ تعارف ہے آصف زرداری صاحب کا اس کتاب میں۔ کیا ظلم ہے اس ملک کے اوپر، اور ان لوگوں کو یہ اوڈیسٹی۔ ابھی میں اسی اخبار ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ فرسٹ جو نیوز چلی وہ اس فرد کی چلی جس فرد کے بارے میں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس کی والدہ نے بتایا کہ تمہارے توری کے فلاں فلاں اکاؤنٹس جو ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم مجبور ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ٹی ویوں پہ دکھاتے ہیں،
ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کی لیڈری کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور کیے جاتے ہیں. ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کی لوٹ مار کے پیسے کو واپس لانے کے بجائے اسی لوٹ مار کے سر کے اوپر. لیکن آپ میری بات سنیں اب اچھا نیب کو بھی تو اس کتاب پر ایکشن لینا چاہیے تھا. دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بلاول کو جواب دینا چاہیے. نہیں پر نیب کو بھی کچھ نیب سے لے کر اب میں تو کیا بتاؤں, میں تو پچھلے 10 سال تھے پاکستان کی لوٹ کا مال واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب سے لے کے پاکستان کے تمام ادارے اس پہ انویسٹیگیٹ کریں, تمام جو آپ کے میڈیا سینٹرز ہیں وہ اس کا جواب دیں, اور بلاول صاحب اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آ کے جواب دیں کہ یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. پیج 292 پیج 293 پہ صاف لیں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک کے پہلے حصے میں ہم نے رون سسکنڈ کی کتاب کے بارے میں بات کی. درانی صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ نیب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, حکومت کو لینا چاہیے. کچھ انہوں نے بلاول کو بھی مشورے دیے. ہم امید کرتے ہیں اس کتاب پر آگے بحث جاری رہے گی اور نیشنل سین سے یہ کتاب اسے ایک پروگرام کے بعد ختم نہیں ہو جائے گی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے گزشتہ دنوں عمران خان کے والد کے بارے میں درانی صاحب ایک بات کی, میں وہ سنوانا چاہتا ہوں. پھر ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیائی صاحب بھی ہیں جن کے چچا تھے, وہ ان سے بھی بات کریں گے. پہلے سنتے ہیں بلاول نے کیا کہا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنے انقلابی کام کیے جو اس ملک کے پورا سٹیٹس کو ہلا دیا. کرپٹ بیوروکریٹس جیسے عمران خان کا والد تھا اس کو نوکری سے نکالا. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو نے عمران خان کے والد کو جو کرپٹ بیوروکریٹ تھے انہیں نوکری سے نکالا. پہلے حفیظ اللہ نیائی صاحب سے بات کر لیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نیائی صاحب. وعلیکم السلام جی. السلام جی. حفیظ اللہ نیائی صاحب, مزمل سروردی بول رہا ہوں اور محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام درانی صاحب. نیائی صاحب, ہم نے بلاول بھٹو زرداری کا ایک شارٹ چلایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ذوالفقار بھٹو نے جو کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف ایکشن لیا اس میں عمران خان کے والد کو انہوں نے کرپشن پر نوکری سے نکالا. آپ کے تو چچا تھے وہ, ہم نے کہا آپ سے بات کر لیں اور جان لیں کہ واقعی ان کو کرپشن پر نکالا گیا. پہلی بات تو یہ جی کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اب کرپشن میں بات کر رہے ہیں اور پھر اچھا نہیں لگتا, کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر جو جس نامساعد حالات سے اور جس طرح کے الزامات سے گزر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اب یہی لگتا ہوگا کہ جو ہے شاید ساری دنیا جو ہے وہ اسی طرح کے کی کیفیت سے گزر رہی ہے اور کرپشن جو ہے وہ کوئی واقعی جو ہے ہر ایک جگہ ان کو نظر آ رہی ہے, یا کم از کم اپنے وہ دل کا شاید بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ فیکچولی بالکل یہ بات غلط ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب کے انقلابی نانا صاحب ذوالفقار بھٹو صاحب جن کے بارے میں بہت سارے پاکستانیوں کے اپنے ابھی آج بھی تحفظات ہیں, وہ ایسے انڈسپیوٹڈ یا انقلابی لیڈر نہیں تھے کہ جس کا حوالہ دے کے اور اپنی سیاست بڑھائی جا سکے. مخصوص طبقے کے اندر تو ظاہر ہے کہ ان کی پذیرائی ہے اور شاید اس کے اندر ابھی بھی وہ کوئی اپنے دال دلیہ نکالنے کی کوشش کرے. لیکن کرام اللہ خان نیائی صاحب نے 1961 یا 62 کے اندر یہ سرکاری نوکری خیر آباد کہہ دی تھی. وہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھے اور انہوں نے 1947 میں 47 واپس آئے تھے. 145-46 میں امپیریل کالج لنڈن سے MSc کی تھی انجینئرنگ میں. اور وہ ظاہر ہے کہ جو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ تھا, جو ہمارے دادا جان تھے وہ بھی اپنے طریقے سے انہوں نے بہت ہی بھرپور اور بڑا اچھا پروفیشنل کیریئر گزارا. وہ پروفیشنل ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تھے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے گریجویشن کی کوئی 1895 یا 96 میں. اچھا. اور اس کے بعد سارے بچوں کو اچھی طرح پڑھایا. لیکن یہ باتیں قطع نظر نہیں 61-62 میں انہوں نے سرکاری جاب ریزائن کر دی. نہیں, اس زمانے میں کوئی بھی سرکاری افسر کرپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. شاذ و نادری یہ جو بیماری ہے یہ 70s میں جب ان کے والد صاحب آ گئے تھے تو ان کی ذہن ہے. اور جب انہوں نے بندے نکالے تھے کرپشن کے, یا خان نے 313 نکالے تھے, بھٹو صاحب نے 1300 نکالے تھے,
تو کرپشن کے تو شاید ان میں سے کچھ چند ہی لوگوں اصل میں ان کے ہزاروں کے نزدیک ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ صرف پتا ہے کہ کرام اللہ خان نیازی جو ہیں وہ بہت ہی ہائی کوالیفائڈ انجینئر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پاکستان میں کنسلٹنگ کمپنی ریپبلک انجینئرنگ کنسلٹنٹس کے طور پہ REC کے نام پہ رکھی، جو آج بھی بہت بڑی کمپنی ہے. اس کے وہ فاؤنڈر بھی تھے اور اس کا بنیاد رکھنے والے اکیلے تھے. ڈاکٹر مبشر اور ڈاکٹر کرام اللہ خان نیازی اکٹھے ہی تھے. انہوں نے PhD کی انگلینڈ سے اور انہوں نے MSc کی. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار خود جب چکر لگاتے تو ان کی ڈیتھ کے بعد ہی آتے رہے. تو انہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے سیاست کے لیے جاب چھوڑ دی تھی اور کرام اللہ نیازی نے کاروبار کے لیے، لیکن کاروبار سے زیادہ میرے والد صاحب، میرے چھوٹے چچا امان اللہ خان نیازی سیاست میں بہت گوڈے تھے. میرے والد صاحب نے 62 میں کا الیکشن لڑا، نواب کالا باغ کے جو ہے نا جس کو بیٹا تو ملک مظفر وغیرہ جو تھے ان کے خلاف میاں والی سے، اور فاطمہ جناح جو ہے جب میاں والی میں آئی تو ان کو ہوسٹ کرنے میں ہم ہی نے کیا. بلکہ بعد میں جب نصرت بھٹو وہاں پہ بھٹو صاحب جیل میں تھے تو نصرت بھٹو جب ان کو ملنے آتی تھی تو کوئی جائے امان نہیں ملتی تھی. میاں والی میں اکرام اللہ خان نیازی کا گھر تھا جہاں پہ نصرت بھٹو آتی تھی، اور 2-3 دفعہ میاں والی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو ملنے آئی، اور وہ قیام اور کئی دفعہ ملاقات نہیں ہوتی تھی تو 6-7 دن قیام بھی رہا ہمارے گھر پہ. تو یہ اس لیے جس کو کہنا چاہیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پہلی کنسلٹنگ کمپنی ہے وہ اکرام اللہ خان نیازی نے کی تھی. نیسپاک وغیرہ جو ہے یہ بات کی پیداوار ہے، یہ بڑی کمپنی. بہت شکریہ بھائی. اس میں ایک بات میں آپ سے جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ اکرام صاحب ہم تو انہیں دیکھتے رہے ہیں گھر کے باہر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کے اور ادھر، لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی وفات کے بعد کتنا بڑا ترکہ چھوڑا آپ سب کے لیے جائیداد کا؟ دیکھیں جی، اکرام اللہ خان نیازی کا جو ترکہ تھا وہ زیادہ تر تو میرے اپنے دادا جان کی چھوڑی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس میں سے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہ بہت بڑی قیمتی اور بڑی اچھی جائیداد چھوڑی ہے. جو ظاہر عمران ان کا اکیلا بیٹا تھا. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہنا وہ ہمیشہ سے بہت ہی آسودہ حال، بہت ہی آسودہ حال زندگی تھی، اور جس کو کہنا ہے انہوں نے ہر طریقے سے بچوں کو اچھے طریقے سے رکھا، اچھے سے پالا، جیسے جن کو فرسٹ کلاس لیونگ دی اور وہ افورڈ کر سکتے تھے، اور ان کے پاس تھا، کوئی ان کو ایسی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو اس کے اندر ان کو کمی پیشی تھی. بہت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول کا یہ بات کرنا جو ہے حفیظ بھائی ایک چھوٹا سی بات ہے، زندگی بھر عمران خان کے حیثیت سے بڑی قریب کی دوستوں کے علاوہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ عمران خان کے یہ والد ہے. اچھا انہیں ایسا تعارف ہی نہیں کرا. حفیظ بھائی یہ بتائیں، تکلیف ہوتی ہے، یہ بتائیں ایک بات چھوٹی سی اور یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول یہ الزام لگا رہا ہے کیا وہ سیاست کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو سیاست کر رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جی سیاست کے علاوہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب وغیرہ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. یہ بس کسی نے ایسے چھوڑا پان کیا، کہیں پہ لگا دیا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. کسی نے کہا جی کہ وہ چونکہ پتا نہیں تھا نا کہ کیا ہے، تو کوئی یہ بھی نہیں پتا. بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب کا جو خاندان ہے، خواہ وہ زرداری صاحب خود ہوں یا بلاول صاحب ہوں، جہاں پہ بھٹو خاندان کا کسی کا چاہنے والا کوئی فرد آ جائے تو وہاں وہ اس کے خلاف بول پڑتے ہیں. وہ فرد جس کے پاس جا کے نصرت بھٹو صاحب ٹھہرتی تھیں، جس کے مبشر حسن صاحب جس کے پارٹنر تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، اس فرد کے بارے میں اگر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے تو کون لگا رہا ہے؟ زرداری کا بیٹا لگا رہا ہے، بھٹو کا نواسا نہیں لگا. چلیں ناظرین، ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد کچھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تھیٹر کے بارے میں، کچھ نواز شریف کے NRO کے بارے میں، کچھ دورانی صاحب ہمیں کہتے تھے کہ معلم مسروقہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پوچھیں گے اس کے بغیر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم نے کچھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بات کرنی ہے. دورانی صاحب کتاب
پہ تو ہم نے پہلے کافی بات کر لی. میں تھوڑی سی 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 2008 میں یہ کتاب آئی. 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان میں بلیک واٹر کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. اور 13 سے لے کے 18 تک پاکستان میں ایون فیلڈ کی حکومت تھی. ٹھیک. لنڈن کے فلیٹس کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بلیک واٹر کی. اس کتاب کے بارے میں بلیک آؤٹ رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں اگر تبدیلی کی حکومت آئی گئی ہے, چلے باقی اکاؤنٹس تو جب آئیں گے, کم از کم جو حقائق پاکستان کا منہ چڑھا رہے ہیں ان پر تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ حکومت احتساب کی بات کروں, یا تو این آر او کا موسم ہے, آپ نئے احتساب کی بات کر رہے میں نئے کی بات نہیں کر رہا, اس پہ پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے. وہ جو پکڑے گئے ہیں وہ جا رہے ہیں, اب نئے کہاں پکڑے جانے ہیں, اس پر بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں ابھی اس پروگرام کے. دیکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے, وی آئی پی روم تیار ہو گئے ہیں, صوفے لگ گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا, وہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ دل دکھانے والی ہے. اومنی کی جی آئی ٹیز بن رہی ہیں, جھوٹے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں, اربوں کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں. اگر بعد میں یہ سارے لوگ دوم دبا کے ملک سے نکل جاتے ہیں تو واقعی دکھ والی بات. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے سے کوئی یہ توقع نہ کرے کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں گے یا ان تمام اکاؤنٹس کو چھوڑ دیں گے. آپ شاید چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن میں نہیں چھوڑنا. میں تو آپ کو مزید گرفت کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی کہ 3 درخواستیں ہیں اسپیکر کے پاس. ایک رانا ثناء اللہ کو لانا چاہتے ہیں, ایاز صادق کی جگہ خواجہ سعد رفیق کو لانا چاہتے ہیں, اور عمران خان نے کہا ہے کہ ریاض فتیانہ کی جگہ شیخ رشید کو آ جائیں. ناظرین جاننا چاہتے ہیں, یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ہوگا کیا. یہ ہم تو آپ سے یہ نہیں توقع کرتے کہ آپ خبر بتائیں, آپ بتائیں کہ ہوگا کیا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یا تو کل میں نے بڑا کلیئرلی یہ درخواست کی تھی کہ یہ یا تو ان ساری درخواستوں کو تسلیم کر لیا جائے, یا یوں نہیں, کلیئر بات کرتے ہیں. مجھے بات کرنے کا میں یا ساروں کو تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے نا جی, یا کسی کو بھی نہ کریں. اور اگر آج کی ڈیٹ پہ میرے سے آپ پوچھیں کیا ہوگا تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نہ شیخ صاحب, نہ رانا ثناء اللہ, نہ خواجہ سعد رفیق, کوئی بھی نہیں آئے گا. پرانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پرانی پبلک اکاؤنٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ دیکھیں, جب یہ قضیہ چلا تھا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دیں اپوزیشن کو, ممبران کھڑے ہو کے اس میں کنٹیسٹ کریں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تماشا بنانے کے بجائے اس کو ایکسپوز کرنے کا پلیٹ فارم کریں. اگر چیئرمین بھی کسی چوری کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چیئرمین کو ایکسپوز کریں. اس کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ کہے جی یہ تو یہاں تو جنگ ہو رہی ہے, اور میں نے کہا تھا وہ کہیں گے ہم ٹی وی کے کیمرے لگا دیں گے. تو شہباز صاحب نے بھی ٹھیک, تو ہم ٹی وی کے کیمرے لگا دیں گے, اور ایک رسپانسبلٹی کا جو فورم ہے اس کو ایک فن فورم میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہ فیصلہ اگر عمران خان صاحب نے کیا ہے اور حکومت نے کیا ہے اور صحیح فیصلہ کیا ہے, ریوزٹ کیا ہے, اس کو یو ٹرن نہیں کہتے, آپ اس کو یو ٹرن نہیں کہتے, اس کو موو فارورڈ کہتے ہیں. پہلے انہوں نے شیخ رشید کو نامینیٹ کیا ہے, اب ری تھنک کیا ہے, ریوزٹ کیا ہے. میاں صاحب کتنی چیزوں کو ریوزٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک دن تو وہ خلائی مخلوق سے لڑے تھے, آج وہ خلائی مخلوق کی آپ ایپل اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں. آج کل فیشن ہی ہے, بلاول کو کہو کہ تم نے چوری کی ہے, وہ کہتا ہے جی جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے. میاں صاحب کو کہو جی آپ کے فلیٹ سے, وہ کہتے ہیں جی دیانتداری خطرے میں پڑ گئی. مطلب کیا, اب اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب کی امیدیں ٹوٹ گئیں. پبلک اکاؤنٹس میں شہباز شریف کے سامنے جا کے جو بیٹھنے کا انہوں نے ماحول بنایا ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہے کہ اب وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن پرفارمنس نمبر 1, اور دوسرا وہ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو چلنے دیا جائے. یہی ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ آپ لڑ کے کہیں نہیں پہنچ سکتے. ہاں, جو اداروں کو مضبوط کر کے تبدیلی کو لایا جا سکتا ہے, کسی فرد سے تبدیلی نہیں آیا کرتی, اس فرد کی وجہ سے جو ادارے تعمیر ہوتے ہیں اس سے تبدیلی آیا کرتی ہے. تو ادارہ جاتی مضبوطی پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں آرام سے رہیں گے, جو ممبرز ہیں وہ بھی رہیں گے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا سکون سے کام کرے گی. وہ ہیجان انگیزی, تھیٹر, یہ وہ اب آج دیکھیں جی, اسمبلی میں سے اور ان میں سے تو تھیٹر کو نکال لیں, تھیٹر کو نکال لیں, جہاں تھیٹر لگنا چاہیے وہاں لگائیں.
स्विट्जरलैंड में जाके थिएटर लगाएं, लंदन में जाके थिएटर लगाएं, अमेरिका में जाके थिएटर लगाएं। थिएटर की सारी कास्ट हमने आपके सामने रख दी है, वहाँ की कास्टें पड़ी हुई हैं। स्विस का वो अमेंडमेंट पड़ी हुई है जिसके तहत कोई भी मुल्क जाके आप गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं ये अपना मिनी बजट मंजूर कराने के लिए इजलास बुला लें, या आपके ख्याल में अभी इसका वक्त नहीं है? देखें जी, इजलास बुलाने के लिए अच्छा, अब उसके लिए अगर आप मुझे ज़्यादा टाइम दिया होता तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आज आपको जैसे ये बताया वैसे भी बताता कि कब ये इजलास बुला लेंगे या बुला सकते हैं। मेरा कल पूछ लेंगे। हाँ, कल मेरा ये ख्याल है कि बजट को थोड़ा सा जो इन्होंने फैसला किया था कि उसको ये इम्प्रूव करेंगे, उसके जो ग्रे एरियाज हैं आज वो उसमें आ गया ना, उन्होंने रियल स्टेट में FBR वैल्यूज बढ़ाई ना 25 से 120%। देखिए ये जितने भी काम, देखिए मैं ये समझता हूं उस पर भी कल बात कर लेंगे। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुकूमत के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को दुखी ना करें। अच्छा, देखें जी, कराची के अवाम दुखी, तजावजात पे दुखी, बिलों पे दुखी, ठीक है जी, फाइलर और नॉन फाइलर पे दुखी। आपने अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली वो लाएं जिसका आम आदमी को फ़ायदा मिल सके। अब कहते हैं जी हज है, हज के ऊपर कहते हैं जी हमने ख़त्म कर दिया सब्सिडी। आपने सब्सिडी ख़त्म की, आपका फैसला है, आपने कर दिया। लेकिन ये ना कहें कि जी गरीबों के पैसे से हज कराते थे। नहीं, आप जो तनख्वाहें लेते हैं वजीर बन के वो भी गरीबों के पैसे की है। आप जिस पैसे से असेंबली चलाते हैं वो भी गरीबों का पैसा है। जो गाड़ी में फिरते हैं जो गाड़ी में फिरते हैं वो भी गरीबों का पैसा है। जो जहाज, हर PIA की फ्लाइट में बैठने वाले आदमी को आप हजारों रुपए की सब्सिडी देते हैं, वो भी अवाम का पैसा है। आप जितने बिजली चोरी होती है, बिजली चोरों को आप सब्सिडी देते हैं, वो भी अवाम का पैसा है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अरबों स्टील मिल के अंदर, टैक्सेस के पैसे और टैक्सेस गरीब आदमी का पैसा है। अंदर अरबों रुपए अवाम के जो है आप झोंक देते हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद आप फैसिलिटी भी नहीं देते। अगर कोई जनाब बसों चल पड़े तो आप कहते हैं जी बसों पे सब्सिडी दे दी। अगर किसी को हज पे दे रहे थे, नहीं देनी ना दो, वो बेइज्जत ना करो। अब नहीं, इसी तरह वो आज का वो एक और खत लिखा है शाहीन एयर के मुलाजमीन ने कि हमारी एयरलाइन भी बहाल कर दें। आप क्यों नहीं करते? आप यूनियंस को बैन कर रहे हैं, आप लोगों के हक के गुफ्तगू को लिमिट कर रहे हैं, सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारों के साथ जो खड़ा होगा वही अवाम के दिल में हो। चल ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ नवाज शरीफ के नारों पे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब, नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में VIP रूम में चले गए हैं। उस रूम में 2 बेड लगा दिए गए हैं, सोफ़े हैं, TV है। उनको जब पहुंचे हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने वेलकम किया है, चाय कबाब तवाज़ो की गई है उनकी। पीपल पार्टी के चौधरी मंजूर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को जो NRO चाहिए था वो उन्हें मिल गया है और फरवरी में ही, हम आज 2 फरवरी का, फरवरी में ही वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। देखें, इससे पहले हम इस पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। वो आप महफूज रास्ते की बात करते थे, फिर आप मुझे कहते थे कि माल मशरूका की बरामदगी के बगैर कुछ नहीं होगा, तो फिर ये तो कुछ और ही है। अब मुझे आप ये बताएं, हमने ये भी कहा था कि शहबाज साहब पहले जाएंगे और मियाँ साहब बाद में जाएंगे, जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसके मुताबिक। हाँ, बदल गया। अब आपका ख्याल जो है, मेरा तो ख्याल है कि वो ब्लूप्रिंट अगर इंटैक्ट रहता है तो रहेगा। तो इसका मतलब है कि शहबाज साहब इनसे पहले जाएंगे या आपके ख्याल में नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल में शहबाज साहब नहीं जाएंगे और बड़े मियाँ साहब जाएंगे। शहबाज साहब कहते हैं कि मेरे सर पे इस वक्त 3 टोपियाँ हैं। एक मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, एक मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूँ, जेल में गया हूँ, पकड़ा गया हूँ, मेरी सदारत नहीं गई, और तीसरी मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मैं इस वक्त 3 टोपियों वाले सर के साथ, उनका मतलब 3 कैप्स हैं मेरे सर पे, तो मुझे तो जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ना मैं नाअहल हूँ, ना मेरे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है, ना मैं किसी रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हूँ, तो मुझे जानने की क्या ज़रूरत है। मुस्लिम लीग इस वक्त जो है, नून जो है, वो एक ख़ानदानी फीफडम है, एक ख़ानदानी
आमरीत का एक। आपने पूछा छोटे जाएंगे या बड़े मैं जाएंगे, उस तरफ आ रहा मैंने कहा हूं, जी छोटे की सोच ये है, हाँ, छोटे और मैं बड़े के बड़ा मेडिकल मतलब ग्राउंड पे बेल ले रहा है तो जाएगा। छोटा बहुत सादा है, सादा है मीर। अच्छा, ज्यादा है अमीर। मतलब ये है कि पार्टी बनाई मियाँ साहब ने, हाँ। चलाई मियाँ साहब ने, हाँ, जोर सारा उनका लगा, कुर्बानियां उन्होंने दी, बेगम उनकी बेचारी फात पा गई इसी जद्दोजहद में, और वो सब कुछ छोड़ के तो शहबाज साहब पे छोड़ के चले जाएंगे, और शहबाज साहब एक की जगह 3 हैट पहन के हैं बीवी बच्चों समेत जो है पार्टी पे हुकूमत करेंगे। वैसे इस बारे में भी एक राय है, नई थ्योरी है। हाँ 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 वो कहते हैं फिर ये बनाई बड़े मियाँ साहब ने नहीं है, हाँ हाँ। ये सियासत शुरू मियाँ शरीफ ने कराई है, और ये 50-50 किया है, फिर आप जी समझ लें। अच्छा जी, अब सियासत के अंदर और उधर भी भुट्टो ने बनाई थी, जरदारी एंजॉय कर रहा सियासत के है, अंदर यहाँ भी शहबाज साहब कर लें तो क्या हो गया। सियासत के अंदर जो है 50-50 नहीं होता। अच्छा, हाँ, यह बंदा होता है या नहीं होता। और बिलखसूस अगर सियासत खानदानी आमरीत की सियासत हो तो उसमें नवाज- आवाम नहीं होते, सिर्फ खानदान होते हैं। मेरा ये ख्याल है इस सारे सीन के अंदर कि अगर शहबाज साहब नहीं जाएंगे तो मियाँ साहब बहुत रेजिस्ट करेंगे जाने से, वो भी नहीं जाएंगे। वो भी नहीं जाएंगे। मियाँ साहब का जो आज का नैरेटिव है वो ये है, वो कहते हैं भी मैं तो नाअहल हो चुका हूँ ताहयात, हाँ, मैं तो एक बीमार आदमी हूं जिसकी रिपोर्ट्स आज सब जगह फिर रही हैं, मैं क्यों बाहर जाऊं इलाज कराने। हाँ, इलाज कराने की तो मुझे तो इलाज की जरूरत जितनी है वो मुझे पाकिस्तान में मिल जाता है। अच्छा, अब लंदन में अगर वो जाते हैं तो कहाँ रहेंगे, उनके लिए बड़ा इशू है, जहां जाओ लोग जुलूस लेके आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और लंदन में तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते, कोई बाहर वो भी नहीं लगा सकते, वो खड़े होके जो है वो दूसरी किस्म की बातें करना शुरू करते हैं। इसलिए मियाँ साहब की पूरी कोशिश होगी कि वो भी ना जाए। वो भी ना जाए। वो कहते हैं जी मुझे मैंने तो जाती, चौधरी मंजूर साहब का बयान दिया, वो कहते हैं फरवरी में चले जाएंगे। वो तो यही चाहेंगे कि चले जाएं, पीपल्स पार्टी भी यही चाहेगी चले जाएं। अभी तो उन्हें इस किताब का जवाब देना है मंजूर साहब को, बाद में मियाँ साहब को भेजें, पहले किताब का जवाब, पहले किताब का जवाब दें। लेकिन इसके साथ साथ ये बात है जनाब कि मियाँ साहब जो है मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, बड़े भी। और मैं ये समझता हूं कि अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये जो जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट करना भी एनआरओ है। देखें लोगों जी, का ख्याल है कि ये दो ने देखें आप एनआरओ का जहां तक ताल्लुक है ना, देखें वो आप महफूज रास्ता कहते हैं, नहीं, हाँ, मैं एनआरओ को लोग एनआरओ कहते हैं। देखिए मैं ये बता दूं, मैं तो अवाम की जुबान में बात करूंगा। अवाम गिरेबान फाड़ देंगे उन हुक्मरानों का अच्छा, जो माले मसरूका के बगैर उन लोगों को सेफ पैसेज देंगे जिनके बारे में वो अक्यूज करते अच्छा, हैं। मुझे एक और इख्तलाफ है इस हुकूमत से। ये किसने शिफ्ट किया नवाज शरीफ को हॉस्पिटल? देखें हुकूमत ने शिफ्ट किया। आपका मैं एक बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई भी उठाया गया कदम, बिला जरदारी साहब कई साल 16 साल अस्पताल में रहे, ठीक है ना जी, और वो जो है वो अपनी बीमारी के, जब हुक्मरान, ये अक्सर जो हुक्मरान होते हैं ना, जब ये इक़्तिदार में ना हो तो बीमार होते हैं, इक़्तिदार में आओ तो सेहतमंद होते हैं, इक़्तिदार से बाहर सोटी लेके चल रहे होते हैं, इक़्तिदार में भागते फिर रहे होते हैं, ठीक है। ये अवाम ही है बेचारे जो इनके आने के हर इक़्तिदार के बाद जो है मजीद झुक जाती है कमर। इमरान खान ने तो कहा था ना कि वो इनके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मैं यही कहना चाह रियायत रहा तो हूं, नजर आ रही है, अगर रियायत अभी नजर नहीं आ रही, देखे अभी नजर नहीं आ रही, देखे मैंने लोगों को तो नजर आ रही है, कल मैंने आपको नहीं कहा नजर आ था रही कि है। अभी हम जो है, अभी हमारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई, नहीं, पर लोगों को तो कल नजर आ रही मेरे है। मुंह से निकल गया कि अभी हम उम्मीद से हैं। हाँ। तो उन्होंने मैं कर गया तो उन्होंने कहा तुम कौन सी उम्मीद से हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब कि अवाम जो है अभी तक उनकी तवक्कुआत है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनके इश्यूज हैं। वो चाहते हैं कि ये 3-3, 6-6 दफा बनने वाले वजीर आजमों के लिए आज की हुकूमत की कम परफॉर्मेंस की वजह से कोई हमदर्दी पैदा नहीं हुई। नहीं, देखिए पर माजी आप के देखो ना, लुटेरों 6 से को दोनों की बेल लगी हुई है। हाँ। कल हमारा ख्याल था कि पहले छोटे की बेल होगी, फिर बड़े की, शरीफ की बेल होगी, पर आज यूटर्न आया कि बड़े से मियाँ तो फौरन पहले वो हॉस्पिटल जाने से इनकारी थे, बार बार खबरें आ रही थी कि उन्होंने हॉस्पिटल रहने से इनकार कर दिया। पिछली दफा जब उन्हें PIC ले जाया गया, अब वो जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। हमने आपको ये भी कहा था कि मियाँ साहब की पहले बेल हो सकती है, ये मैंने कहा था। कल यही था, इकट्ठे ही ना हो जाए दोनों भाइयों के, एक ही दिन ना हो जाए, इकट्ठे हो या अलग अलग हो, साडा माल एथे रख, वो नीचे आ रहे हैं। बस हम तो देखें आप नहीं आ रहा। अगर देखें मेरी बात सुने, वो तो जमानतें हो रही हैं। अगर कराची के लोगों के घर गिर सकते हैं,
ٹھیک ہے جی. تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں گر سکتے. تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں, بلاول کے پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں. بس وہ آپ پاکستان کو آپ نے کہا نا, اگر انڈیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم جو نکلے. ہے انڈیا کا سپریم کورٹ 9,000 بلین انڈین روپے واپس لا سکتا ہے, تو پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کے ادارے وہ کیوں نہیں پاکستان میں دولت واپس لا سکتے؟ چلیں ہم تو مان لیتے ہیں, مجھے اچھا لگ تو نہیں رہا. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. درانی صاحب کچھ مزید باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی قلت اور آج کا وقت ختم ہوا ہے. کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.